السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے صوتیات کیا ہے۔ صوتیات یعنی فونیٹکس میں عام طور پر ان آوازوں اور ان کے تخلیقی عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو نطق انسانی سے متعلق ہوتی ہیں۔ اس مطالعے میں ہر صوت کا صحیح اور مفصل جائزہ لیا جاتا ہے۔ اعضائے نطق میں ہونٹ، دانت، نوک زبان، زبان کا پھل، وسط زبان، زبان کا پچھلا حصہ سیخ زبان، اوپری مسوڑا، سخت تالو، نرم تالو، کوا، خلائے بینی، حلق، ہونٹ کا ڈھکنا، صوتی تار، صوتی تاروں کا دہانہ، سانس کی نلی، کھانے کی نلی اور ٹیٹوا شامل ہیں۔ اعضائے نطق کو 4 بڑے خلاؤں میں بانٹا جاتا ہے: خلائے دہن، خلائے بینی، خلائے حلق اور خلائے حنجرہ۔ دہن میں ہونٹوں اور دانتوں کے علاوہ اوپری مسوڑا، سخت تالو، نرم تالو اور کوا شامل ہیں۔ زبان کے 4 حصوں میں نوک زبان، وسط زبان، زبان کا پھل، عقب زبان یعنی زبان کا پچھلا حصہ اور سیخ زبان یعنی زبان کی جڑ شامل ہیں۔ خلائے بینی سے مراد وہ راستہ ہے جو حلق سے ناک کو جاتا ہے۔ حلق سے نیچے پیچھے کی جانب کھانے کی نلی اور آگے کی جانب سانس کی نلی ہے۔ کنٹھ کا ڈھکنا سانس کی نلی کے منہ کے اوپر اور سیخ زبان کا سب سے نچلا حصہ ہے جو ایک قسم کی چھوٹی جیب ہے۔ جب ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں تو یہ ڈھکنا سانس کی نلی کے اوپر آ کر اسے تیزی سے ڈھک لیتا ہے، جس کے سبب کھانا یا پانی سانس کی نلی میں داخل نہیں ہوتا۔ اگر اس عمل میں کوتاہی ہو جائے تو کھانے یا پانی کی تھوڑی سی مقدار سانس کی نلی میں جانے سے اچھو لگ جاتا ہے۔ یہ علاقہ اعضائے حلق کہلاتا ہے۔ سانس کی نالی کے اوپری حصے میں عضلات کا ڈبہ حنجرہ کہلاتا ہے، جبکہ اس کا خارجی حصہ ٹیٹوا کہلاتا ہے۔ حنجرے میں 2 صوتی تار ہوتے ہیں جو مردوں میں عموماً 1.25 انچ اور عورتوں میں 0.5 انچ لمبے ہوتے ہیں۔ انسانی اعضائے نطق میں پھیپھڑے سے ہوا صوتی تاروں کے درمیان سے نکلتی ہے۔ یہ تار ایک دوسرے کے نزدیک آ کر راستے کو مزید تنگ کرتے ہیں، جس سے آواز میں زور پیدا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہوا تاروں میں تیز ارتعاش پیدا کرتی ہے۔ یہ ارتعاش جتنا تیز ہوتا ہے، آواز اتنی ہی زوردار ہوتی ہے۔ صوتی تاروں کے نزدیک آنے سے ارتعاش کے باعث پیدا ہونے والی آواز کو وائس کہا جاتا ہے۔ اگر صوتی تار ایک طرف بالکل مل جائیں اور دوسری طرف سے کھلے رہیں تو ایسی صورت میں جو آوازیں نکلیں گی انہیں موسیقی یعنی وائس لیس کہا جائے گا۔ اگر اوپر کا 3/4 حصہ ملا ہو جبکہ نیچے کا 1/4 حصہ کھلا ہو اور ان کے بیچ میں سے ہوا اس طرح سے گزرے کہ کوئی ارتعاش پیدا نہ ہو تو ایسی صورت میں جو آواز نکلے گی وہ سرگوشی کہلائے گی۔ پے، تے، چے، ٹے، کاف غیر موسیقی مصمتیں ہیں، جبکہ بے، دال، جیم، ڈال، گاف موسیقی ہیں۔ مصوتے موسیقی ہوتے ہیں۔ موسیقی آواز میں ٹیٹوا آگے کو بڑھتا ہے جبکہ غیر موسیقی میں آگے کو نہیں بڑھتا۔ آوازوں کی ادائیگی کے حوالے سے خلائے حلق یا خلائے دہن میں کچھ اعضائے نطق دوسرے اعضاء کی طرف بڑھتے ہیں۔ بڑھنے والے اعضائے نطق تلفظ کار، جبکہ جس سمت یہ حرکت کرتے ہیں وہ نطقۂ تلفظ کہلاتا ہے۔
مصوتے اور مصمتے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مصوتے کی ادائیگی میں کسی قسم کی روک ٹوک کا عمل دخل نہیں ہوتا، جبکہ مصمتے میں اکثر راہ تنگ ہوتی ہے۔ لیکن تمام صورتوں میں یہ تعریف مکمل طور پر لاگو نہیں ہوتی۔ صوتیات کا علم کسی خاص زبان سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس میں تمام زبانوں کی آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مصمتوں اور مصوتوں کے علاوہ تلفیظی صوتیات میں آوازوں کی کرخت یا تناؤدار اور ملائم یا ڈھیلی ادائیگی بھی ہوتی ہے۔ کرخت ادائیگی میں عضلات تنے اور کسے ہوئے ہوتے ہیں، مثلاً سین، ی، ای اور او وغیرہ، جبکہ الفاظ کی ملائم ادائیگی میں عضلات آرام دہ حالت میں ہوتے ہیں، ر، لام وغیرہ۔ انگریزی کی نسبت فرانسیسی اور اطالوی مصوتے کرخت ہوتے ہیں۔ مصوتوں کے تعین میں وہ بنیادی عوامل کار فرما ہوتے ہیں جن میں دیکھا جاتا ہے کہ زبان کا کون سا حصہ اوپر اٹھتا ہے اور زبان کتنی اوپر اٹھتی ہے۔ مصوتے خفیف، طویل اور طولانی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ طویل مصوتوں کی ادائیگی میں خفیف کی نسبت دگنا وقت لگتا ہے۔ مختصر مصوتے طویل مصوتوں سے کچھ نیچے سے ادا ہوتے ہیں۔ مختصر مصوتے ڈھیلے اور ملائم، جبکہ طویل مصوتے کرخت ہوتے ہیں۔ شعر کا وزن یا آہنگ صوت رکن پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شارٹ ہینڈ کی بنیاد بھی صوت رکن کے ادراک سے مشروط ہے۔ دنیا کی تمام زبانوں میں صوت رکن ایک اصول کے تحت متعین نہیں کیا جا سکتا۔ طویل مصوتے مختصر مصوتوں کی نسبت زیادہ گونجدار ہوتے ہیں۔ زبانوں کے 2 قسم کے لہجے ہوتے ہیں، بل لہجہ اور سر لہجہ۔ بل لہجے میں لفظوں کی تلفظ مختلف صوت رکنوں پر بل یعنی زور کی کمی بیشی سے ہوتی ہے، جبکہ سر لہجے میں الفاظ کے درمیان سر کا نشیب و فراز اہم ہوتا ہے اور بل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ آج کے لیے بس اتنی ہی گفتگو۔ آئندہ لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔